صلوات کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا والی من نور واحد، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ترتیب مہینوں کی کچھ اس طرح سے ہے کہ رجب پہلے آتا ہے، شعبان بعد میں آتا ہے، اور اس کے بعد رمضان آتا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ شیعہ سنی بن کے نہیں سننا، خالصتاً مسلمان بن کے مجلس سننی ہے۔ شیعہ سنی مسلکن، یہ مسلک جو ہے نا، یہ انسان کو گروہ بندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ کی زبان سے چند احادیث بیان کرنی ہے، اللہ کے کلام سے چند آیات بیان کرنی ہے، اور حقیقت اب تک پہنچانی ہے۔ جس طرح دن چڑھتا ہے نا، سورج چڑھتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج کا چڑھنا اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام جو ہے، یہ تمام تر اندھیرے کو ختم کر دینے والے دین کا نام ہے۔ وقت زمانہ گزرتا گیا، آدم علیہ السلام آئے، وہ اس زمانے سے جہالت کو دور کرتے رہے۔ توجہ رکھیے گا، نوح علیہ السلام آئے، بڑا وقت لگایا کہ زمانے سے اندھیرا ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے۔ 950 سال تک تبلیغ کی، 2500 سال زندگی گزاری کہ یہ جہالت ختم ہو جائے، لوگ حق کو پہچان لیں۔ یہ سلسلہ انبیاء کا جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر بنایا، اور قرآن میں اس کی سند موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو اے میرا محبوب محمد، جب ابراہیم میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب میرا ابراہیم میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہا تھا، اور جب اللہ نے اپنا گھر بنوا لیا نا، عام بندوں سے نہیں بنوایا۔ ایک نبی بنا رہا تھا، دوسرا اس کی مدد کر رہا تھا۔ باپ بنا رہا تھا، بیٹا مزدوری کر رہا تھا۔ 2 نبیوں کو لگا کے اپنا گھر بنوایا۔ میں عرض کرتا ہوں پالنے والے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ
ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا تصور ذہنوں میں آپ کے کیا ہے؟ بھئی اللہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اللہ کا تصور کیا ہے؟ اللہ کو ماننا کس انداز سے چاہیے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ ایک ہی وقت میں شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ اللہ زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ پالنے والے جب تو آسمانوں پہ بھی موجود، زمینوں پہ بھی موجود، مشرق میں بھی موجود، مغرب میں بھی موجود، کائنات کے ذرے ذرے میں تو موجود ہے، تو پھر تو نے گھر کیوں بنوایا؟ کیا ضرورت تھی گھر کی؟ گھر دو نبیوں سے بنوایا، عام بندوں سے نہیں بنوایا، تیرے میرے سے نہیں بنوایا۔ دو نبی جب اس کا گھر بنا چکے، چھت ڈال دی گئی، شین بن گیا، مقام ابراہیم بن گیا، جہاں آج جا کے حاجی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حج تب ہوتا ہے جب وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جب بن گیا نا، تو اللہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پالنے والے تیرا گھر بن گیا، اب تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف ایک دعا ہے، وہ قبول فرما لے۔ دیکھیں نا کہ اللہ نے بنوایا 2 نبیوں سے، اب اللہ نے کچھ دینا تو تھا ابراہیم کو۔ کہا مانگ، ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ زر مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ جاہ و حشم مانگتا ہوں، نہ بادشاہی مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، صرف تیری رضا مانگتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا میں تیرے سے راضی، اب میں تجھے اس کا انعام دینے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو نے جب گھر بنایا تھا تو اس وقت نبی تھا، تیرے بیٹے نے جب مزدوری کی وہ بھی اس وقت نبی تھا۔ توجہ ہے؟ جب تو فلسطین سے چل کے مکے کی سرزمین میں آیا اس وقت بھی نبی تھا، تیری وہ حیثیت پہلے موجود تھی نبی والی۔ اب چونکہ تو نے کی ہے مزدوری، تو نے کیا ہے ورک، تو نے کیا ہے کام، تیرے اس کام کے صلے میں، اس نیک کام کے صلے میں میں اجر دینے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اب اجر دینے لگا ہوں، اجرت دینے لگا ہوں۔ کیا؟ نبی پہلے تھا، اب انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یعنی نبی پہلے تھے، پیغمبر پہلے تھے، یعنی جتنا ورک کیا وہ نبی کی حیثیت سے کیا۔ جب یہ کام کر چکے تو اب اللہ نے کہا اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عہدہ، یہ عنایت، یہ اجرت اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے دربار میں دعا مانگی، پالنے والا تو نے یہ جو انعام دیا ہے نا، تو نے یہ جو میرے اوپر مہربانی کی ہے، تو نے یہ جو مجھے اجرت دی ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اس اجر کو، اس اجرت کو، اس صلے کو، اس انعام کو میری اولاد میں بھی باقی رکھنا۔ نبی تو میں پہلے موجود، پہلے تھا، اب چونکہ انعام تو نے دیا ہے، اس انعام کو میری اولاد میں باقی رکھنا۔ اب اللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تو نے مانگ لیا میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ نے فوراً کہا
قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا تیری اولاد میں جو مظلوم ہوں گے ان کو امامت دوں گا، میں ظالموں کو اس عہدے پر فائز نہیں کروں گا۔ اب آئیے ذرا ترتیب کے حوالے سے، جو میں نے تقریر کے آغاز میں آپ سے گزارش کی تھی کہ مہینوں کی ترتیب، پہلے ہے رجب، پھر ہے شعبان، پھر ہے رمضان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور علی کے، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے، یعنی میں محمد اور علی کے، اور میں محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے رب کے اور علی کے، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور میرے رب کے۔ فرمایا انا دار الحکمہ والی بابوہا، میں حکمت کا در ہوں اور علی اس کا، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مہینوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جب تک آپ کو رجب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی شعبان سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ رجب میں کیا ہوا ہے؟ رجب میں اللہ نے جس کے لیے گھر بنوایا تھا اپنا، جس کے لیے، بھائی وہ لا مکان ہے، اسے تو مکان کی ضرورت ہی نہیں، جس کو خربوں فرشتے ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج تھا، اس لا مکان نے مکان جس کے لیے بنوایا اور اہتمام کیا، اس کے لیے 2 نبیوں سے گھر بنوایا اور انتظار کرتا رہا کہ کب وہ گھڑی آئے کہ گھر کا مکین بھیجوں۔ ماحول بنا، وقت ڈھلا، جب رحمت للعالمین کو دنیا میں بھیجا، دائی کو بھیجا، مدعی کو بھیجا، مدعی کے ساتھ گواہ کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک تیرے میرے کائنات کے سچے رسول نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا جب تک علی نہیں آ گئے۔ گھر 2 نبیوں سے بنوانے کے بعد رجب کی 13 کو مادر حیدر کرار جب خانہ خدا کے سین میں داخل ہوئیں، عبدالعزیٰ، یہ ابن خلدون اپنی تاریخ ابن خلدون میں لکھتا ہے کہ قبیلہ عبدالعزیٰ کے کافی سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جب سین میں داخل ہوئی ہیں، سین میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا، مس کرنے کے بعد بی بی نے یہ دعا کی، اللہم انی مومنۃ بک و مومنۃ بکتبک و مومنۃ برسلک، اے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ تجھے اس آنے والے کا واسطہ اسے جلدی بھیج۔ یہ دعا بی بی نے کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی، شگاف نہیں پڑا، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کہ دیوار آہستہ آہستہ آپس سے ہٹنا شروع ہو گئی، دیوار میں در بنا، دیوار میں در بنا، اور وہ جو دور بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں اپنی جان کی فکر پڑی کہ یہ اللہ کا گھر ابھی گرنے لگا ہے، ہم وہاں سے ڈر گئے، مگر جو بی بی ساتھ اس دیوار کے پاس کھڑی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جو ہی در بنا بی بی اس در کے اندر چلی گئی۔ اس چیز پر دلالت کرتا ہے بی بی کا داخل ہونا کہ بی بی کو پتا تھا یہ در میرے لیے بن رہا ہے۔
در بنا، بی بی اندر گئی، وہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے در پھر دیوار ہو گیا۔ در جب دیوار ہوا، وہ کہتے ہم نے بڑی کوشش کی کہ تالے کو کھولیں، جو خانہ کعبہ کے دروازے کو لگا ہوا تھا، وہ کہتے ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ در کھلے، وہ دروازہ کھلے، وہ تالا کھلے۔ ہم نے جو صاحب مفتاح تھا، چادبی بردار تھا، اس کو بلایا کہ یہ تالا کھولو۔ 3 دن تک ہم کوشش کرتے رہے مگر وہ تالا نہ کھلا، نہیں کھلنا تھا، نہ کھلا۔ آخر جناب حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب عمران جب دروازے پہ آئے تو انہوں نے جناب سرکار محمد مصطفیٰ نے نگاہ کی، وہ تالا زمین کے اوپر آ گیا۔ جب زمین پہ آیا، دروازہ کھلا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ آگے بڑھے، نبوت آگے بڑھی، امامت ہمک کر نبوت کی گود میں آ گئی۔ جو ہی علی جناب حیدر کرار محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا سرکار میں پریشان ہوں، جب سے دنیا میں آیا ہے اس میں زندگی کی آثار ہی کوئی نہیں، نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ یہ بولا ہے، نہ اس نے میرا دودھ پیا ہے۔ جناب سرکار محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ جب حیدر کرار کی آنکھیں محمد مصطفیٰ سے کے چہرے پر پڑی تو آنکھیں کھول دیں۔ کہا پہلے کیوں نہیں کھولی تھیں؟ اس وقت جناب حیدر کرار کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں اگر میری آنکھیں اس وقت کھل جاتی تو چونکہ میں عین اللہ ہوں، لوگ کہتے یہ کیسے عین اللہ ہے جس کی پہلی نظر لات پر پڑی، منات پر پڑی، عزا پر پڑی۔ میں نے آنکھیں آپ کا دیدار کرنے کے لیے کھولی ہیں کہ قیامت تک کسی کو موقع ہی نہ ملے کوئی کہے تو یہی کہے حیدر نے آنکھیں کھولی تو دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔